اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، ایک بار پھر آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے اور آپ یہ ویڈیو درس نظامی یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام طلبہ کرام، اساتذہ کرام کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے چینل پر تشریف لائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو بھی بجا دیجئے تاکہ پریس کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے امتحانات کی تیاری کیسے کریں، اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی بارگاہ میں رکھی تھیں، اور آج پیپر کو کیسے حل کریں اس حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ مدنی مشورے، اپنا تجربہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، پورے سال کا انحصار انہی 6 ایام میں رکھا ہے۔ کئی بار ہمیں آ کر طلبہ بھی کہتے ہیں کہ استاد صاحب ہم نے تو بڑی اچھے طریقے سے پیپر حل کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جس طرح ہمارے نمبر آنے تھے ویسے نہیں آئے۔ تو سب سے پہلے جو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم پیپر کو اچھے طریقے سے، جس طرح پیپر ہمیں چاہتا ہے، جس طرح کا سوالیہ پرچہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھی مجھے اس طرح حل کرنا ہے، اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان باتوں پہ آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا 50% ابھی پیپر ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، ابھی آپ کمرہ امتحان میں ابھی داخل آپ نہیں ہوئے، تو اگر ان باتوں میں عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 50% آپ کا پیپر حل ہو جائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو اپنی معلومات ہونی چاہیے، آپ کی رول نمبر سلپ، آپ کی ڈیٹ شیٹ، آپ کا پیپر کون سا ہے، کس کتاب کا ہے، اس حوالے سے آپ کو ہونا چاہیے۔ اور بارہا ایسے دیکھا گیا ہے کہ طالب علم کمرہ امتحان میں پہنچتا ہے، نہ اس کے پاس سکیل ہوتا ہے، نہ وائٹو، اور نہ ہی کوئی پینسل، نہ بال پوائنٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے ہاتھ میں ایک گتا، اور بعض کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ رول نمبر سلپ بھی اس کی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یقیناً آپ اس سے بخوبی اندازہ رکھ چکے ہوں گے کہ پھر اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امتحانات کو ذہنی دباؤ، ذہنی ٹارچر اور ذہنی پریشرائز اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے اب ایزیلی ہو جائے، ٹینشن نہ لیں۔ ساری رات پڑھتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور بیچاروں کو رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ بھائی یہ بھی ایک زندگی کی اتراؤ چڑھاؤ کا ایک حصہ ہے، اس میں ہمیں کہیں گرنا ہے، کہیں سنبھلنا ہے، تو اس کو ہم ٹینشن لے لیں تو یقین مانے اگر ٹینشن لے لیں گے تو آپ کا پیپر حل نہیں ہوگا۔ اور پھر پیپروں سے پہلے، ابھی میں نے کہا نا کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے اگر ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو آپ کے 50 نمبر گویا کہ آپ کے حل ہو گئے۔ وہ کیا؟ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نہ زیادہ کھائیں اور نہ کم کھائیں، یہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کن چیزوں سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کن چیزوں سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اس سے بچیں، اور اپنی نیند کو مکمل کریں، بالکل ٹینشن فری ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر، جب آپ پیپر کمرہ امتحان میں بیٹھیں گے تو حشاش بشاش ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں
کہ امتحانی حال کا ادب خاطر ملحوظ رکھیں، کیونکہ اکثر جگہوں پر جو ہے وہ مساجد میں امتحانات ہوتے ہیں۔ آپ غسل کر کے جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اور نئے کپڑے پہن کر جائیں، اور خوشبو عطر لگا کر جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گرمی سردی کا اہتمام کر کے جائے۔ گرمی ہے تو ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر جائے اور پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائے، اور سردی ہے تو اس کے لیے اپنے کپڑے اتنے اس احتیاط سے پہنے کہ سردی نہ لگے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ جاگے نہیں، آپ ایک بجے تک آپ ریلیکس ہو جائیں، سو جائیں۔ اور کس مضمون کا پیپر ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کل کس چیز کا پیپر ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پھر آئیں تو پھر پتہ چلے کہ اوہو میرا کیا ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے آتے ہی بیٹھنے کی جگہ متعین کریں کہ آپ کی جگہ کہاں ہے۔ ذہنی دباؤ بالکل چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر دوران امتحان اگر آپ کا لکھتے ہوئے نیند آ رہی ہے، دباؤ کھچاؤ ذہن میں آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو آپ الائچی کا استعمال کریں، پانی ساتھ رکھیں، مصری ایک میٹھی چیز ہے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ عزوجل سستی دور ہوگی اور ذہنی دباؤ کھچاؤ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے۔ کمرہ امتحان میں آپ داخل ہو چکے ہیں، اب کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو جوابی کاپی دے دی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بالکل فل کانفیڈنس ہو جائیں، گویا کہ آپ کو پیپر 100% آتا ہے، اور آپ کی کوئی ضروری اہم چیز جو ہے وہ تو یہ آپ کے ذہن میں بالکل ٹینشن نہ ہو۔ جو چیز اصول کے مطابق لے کر آنی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو چیز نہیں لے کے آنی وہ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ جوابی کاپی منسوخ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے لکھا میری جوابی کاپی منسوخ ہو گئی، اور میں نے اضافی شیٹ بھی لگائی، اس کے نمبر بھی نہیں لگے۔ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اس کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے رول نمبر درج نہیں کیا، ہم نے جامعہ کا نام درج نہیں کیا، ہم نے امتحانی سینٹر درج نہیں کیا، ہم نے اپنے قواعد مکمل لکھے نہیں۔ سب سے پہلا کام جو کمرہ امتحان میں ہوتا ہے وہ آپ کو جوابی کاپی دی جاتی ہے سوال پیپر سے پہلے، اس کو آپ بغور فل اپ کریں، کوئی غلطی نہ ہو۔ اور یہاں کہ اکثر طلبہ، کیونکہ ہم چیک کرنے والے ہیں اور دیتے بھی رہے ہیں، اکثر طلبہ کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب رول نمبر تو ہندسو میں لکھ لیتے ہیں، مگر جب اردو میں لکھنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ بیچارے چھکے چوکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں جو ممتحن ہوتا ہے، جو اس کو ساری مینجمنٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور چیکر جو چیک کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے آزمائش کا سامنا بن جاتا ہے۔ بس آپ کو سوال پیپر دیا جائے گا، اور سوال پیپر کو بخوب غور سے پڑھیں، کم از کم آپ 12 منٹ دیں۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، پیپر حل کرنے سے پہلے جیسے سوال پرچہ آئے، جو وظائف جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، کم از کم 12 منٹ دیں آپ، کہ آپ دیکھنا کہ کل کتنے سوالات ہیں، اس کے بعد کتنے حل مطلوب ہیں، کہ مجھے کتنے سوالات حل کرنے ہیں، اور کتنے مجھے چھوڑنے کی رعایت ہے، ایک سوال کے کتنے اجزاء ہیں اور کتنے جز ہیں، اور اس جز کے کون سے اجزاء مجھے آتے ہیں کون سے نہیں آتے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اس سوال پر کتنا وقت لگے گا، کتنا مختصر ہے، کتنا طویل ہو سکتا ہے، اور اس کے جواب لکھنے میں مجھے کتنی دیر لگے گی، منشن کریں، اور ان کو کرنے کے بعد پھر ترتیب دیں کہ اس کو پہلے کروں گا، اس کو بعد میں کروں گا۔ سوالات کا ججمنٹ کریں کہ مجھے کون سا سوال 100% آتا ہے، اس کو کرنا شروع کر دیں، کہ جس طرح ترتیب دی گئی ہے اسی طرح کریں۔ سوال نمبر دے دیں اور جز نمبر دے دیں، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد اب لکھنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ ایک سوال کے 3 جز ہیں تو تینوں جز کو الف با جیم دال تو اس طرح ترتیب سے لکھیں، آگے پیچھے نہ کریں۔
سوال کے 3 جز ہیں، 4 جز ہیں، تو آپ کو 3 جز آتے ہیں، 1 جز نہیں آتا، تو آپ یوں کریں 3 جز لکھیں اور 1 جز چھوڑ دیں۔ جتنی لائنوں میں وہ اس سوال کا جواب بن سکتا ہے وہ 1-2 لائنیں چھوڑ دیں۔ برائے کرم جب قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں یا حدیث کا تو اس اعتبار سے کریں کہ وہ عقائد اہل سنت سے وہ آپ کا ترجمہ ان کے متضاد نہ ہو۔ اکثر طلبہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ حاشیے لگاتے ہیں، زیادہ حاشیے بالکل نہ لگائیں، سیدھی جانب سے عمومی طور پر شروع کیا جاتا ہے تو سیدھی جانب ایک ہی لکی لگائیں، بس زیادہ آپ نہ لگائیں۔ بال پوائنٹ اور مارکل، گرین ہو، بلیو اور بلیک، یہ 3 مارکل 3 رنگوں کا جو ہے نا عمومی طور پر پیپر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سرخ پینسل ہرگز استعمال نہ کریں، یوں پھر آپ کے نمبر کٹے جا سکتے ہیں۔ اور جو ہیڈ لائن دینی ہے، جسے آپ عنوان دینا ہے، تو وہ آپ کسی خوبصورت مارکر سے لکھیں، پر کٹی جس کا سر کٹا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ رف عمل کے لیے آپ ہرگز دوسرا ورق استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے نیچے ہی حاشیہ لگا دیں، سب سے نیچے، اور لکھ دیں کہ یہ رف عمل کے لیے یہ جگہ مقرر ہے، اور وہاں پر آپ رف عمل کریں۔ باصورت دیگر اگر کوئی دوسرا آپ ورق استعمال کرتے ہیں تو یوں آپ کے لیے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر حاضری لگتی ہے۔ تو اب حاضری شیٹ پر آپ اپنا رول نمبر لکھیں، ہندسو میں لکھنا ہے تو ہندسو میں لکھیں، اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں لکھیں، اور پھر اس کے آگے جوابی کاپی کے اوپر جو سیریل نمبر دیا گیا ہے وہ جوابی کاپی لکھیں اور اس کے آگے سین لکھیں۔ اکثر طلبہ ایسے کرتے ہیں، یا تو ان کا رول نمبر غلط ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ سیریل نمبر جو کیا ہے وہ غلط لکھ دیتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک ہندسہ آگے پیچھے ہو گیا تو گویا کہ آپ کا پیپر کیا ہے وہ منسوخ ہو جائے گا۔ پرچہ حل ہو جانے کے بعد بھی آپ اسے بغور ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ بیٹھے رہیں آخر تک جب تک کہ ٹائم آپ کے پاس ہے، تاکہ بار بار پڑھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سوال گندم اور جواب چنا جناب لکھ کر آ گئے ہوں، ایسا بالکل نہ ہو۔ اور میں یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوال کا جائزہ لیں کہ یہ سوال کا جواب کون سا بنتا ہے۔ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک سوال اس کے 3-4 جوابات ہوتے ہیں، مگر ہم نے یہ متعین کرنا ہے کہ کون سی عبارت اس سوال کا جواب بن رہی ہے۔ اگر آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو پھر آپ کا وہ سوال غلط ہو جائے گا۔ طلبہ جو ہیں وہ ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ یہ تھا پیپر کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے۔ اب آئیے، کیونکہ ہمارا تعلق درس نظامی سے ہے، عربی سے ہے، تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری کون کون سی اغلاط ہوتی ہیں اور کس طرح ہمارے نمبر کٹتے ہیں، یہ آپ بغور دیکھیں۔ عربی کا ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صرفی نحوی قواعد کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ معروف کا صیغہ ہے کہ مجہول کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مضیفی ہے، اس میں ثلاثی مجرد میں معنی اور ہوتا ہے اور ثلاثی مضیفی میں معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ معروف ہے کہ مجہول ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے۔ پھر اسی طرح نحوی ترکیب کیا بن رہی ہے، اسی حساب سے آپ نے عربی عبارت کا ترجمہ کرنا ہے۔ اور یاد رہے، اکثر طلبہ کے اندر جب ترجمے کی باری آتی ہے تو لفظی ترجمہ تو ٹھیک ہوتا ہے مگر صرفی نحوی قواعد کے مطابق نہیں ہوتا، یوں پھر ان کے نمبر کیا ہے کٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بھی ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ بھی ٹھیک ہے، صرفی نحوی اعتبار سے ترجمہ ٹھیک ہے، مگر سلیس اردو جس طرح با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے وہ طالب علم نہیں کر پاتے، تو یوں ان کے نمبر بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو ہاں، اگر عربی عبارت کا ترجمہ کرتے وقت اگر کوئی اضافی بات آ جاتی ہے تو اسے بریکٹ میں لکھیں کہ عربی عبارت کا ترجمہ کرتے وقت الگ الگ عنوان دیں، چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائیں،
پیراگراف کا اگر کوئی عنوان بنتا ہے جیسے نواقض وضو، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس طرح کے عنوان دیں۔ ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ طلبہ جو ہے وہ لغوی تحقیق، صرفی تحقیق یا نحوی تحقیق، اس کے اندر بھی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جو لغوی تحقیق بنتی ہے اسی کو حل کریں، جو نحوی تحقیق بنتی ہے اسی طرح مطابق حل کریں۔ طلبہ جو ہے وہ صرفی تحقیق کے اندر ساری چیزیں سائے اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے، یہ طلبہ پورا نہیں لکھتے۔ اور اگر آپ یاد رہے مکمل لکھنے کے بعد اگر آپ نے ہفت اقسام نہیں لکھا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، مکمل لکھنے کے بعد اگر آپ نے سائے اقسام نہیں لکھا تو آپ کے نمبر کیا ہے، کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد الفاظ معنی، واحد جمع، جملے ہوں یا پھر گردان لکھنی ہو، گردان کا ترجمہ لکھنا ہو، صیغہ لکھنا ہو، تو یہ آپ نقشہ بنائیں جس طرح نصاب الصرف کے اندر دیا گیا ہے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ لکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ آپ یہاں پر جلد بازی نہ کریں، یہ آپ کے پورے سال کی محنت ہے۔ تو واحد جمع لکھنے ہو یا مذکر مؤنث لکھنے ہو یا پھر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوں یا جملے لکھنے ہوں، تو ان کو آپ نقشے کی صورت میں لے کر آئیں اور نقشہ بالکل خوبصورت لکھیں۔ اور یاد رکھیں اعراب لگانے والی جب عبارت کو آپ نے لکھا ہے تو آپ عبارت کو کسی اور پینسل سے لکھیں، بلیک سے لکھیں، اور اعراب لگانے کے لیے نیلی بال پینٹ کا استعمال کریں تاکہ اعراب واضح طور پر نظر آ رہے ہوں کہ جو چیز آپ سے پوچھی جائے اتنا ہی لکھیں، طوالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا پوچھا جائے اتنا کریں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ نمبر جو سوال تو لکھا ہوا ہے مگر اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا، سوال کچھ مبہم ہے کہ پتہ نہیں اس کو طوالت میں لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کو اس سوال کے جواب کو اختصار کرنا کہ نہیں کرنا، ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نمبر کی طرف، نمبرات کی طرف توجہ کریں کہ اس سوال کے نمبر کتنے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں کہ 20 ہیں۔ پھر جب اس کی طرف غور کریں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کا جواب کچھ طوالت چاہتا ہے، اس سوال کا جواب کیا ہے، وہ اختصار چاہتا ہے۔ اسی حساب سے کیا ہے آپ سوال کو حل کریں، صاف اور واضح لکھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ طالب علم جو صفحات، 2 صفحات پر ہی وہ پورا پیپر حل کر دیتے ہیں، اور کچھ طلبہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک شیٹ ختم ہوئی دوسری شیٹ منگوا لیتے ہیں۔ تو بالکل کھلا اور کشادہ لکھیں، بالکل واضح لکھیں، صاف ستھرا، جتنی آپ کی رائٹنگ بن سکتی ہے اتنا بنا کر لکھنے کی کوشش کریں۔ ہر سوال کے جواب کے لکھنے کے بعد آپ گھڑی کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے پاس پتہ چلتا رہے کہ میرے پاس باقی کتنا ٹائم بچا ہے۔